آج کی کہانی زویا کی ہے۔ ایک رشتہ زویا کے والدین کو سمجھ میں آیا اور پتہ یہ لگا کہ زویا کا آنن فانن وہاں پہ نکاح کر دیا گیا، اور 1 سال بعد کی رخصتی کی تاریخ کی رکھ دی گئی کہ 1 سال بعد ہم رخصتی کریں گے۔ فون پر ایک دن زویا کے شوہر نے بولا کہ مجھے میری بہن کی شادی کے لیے خرچے میں کچھ پیسے کم پڑ رہے ہیں اور مجھے 15 لاکھ روپے چاہیے، اور یہ بات اپنے ماں باپ کو نہیں بتانا۔ خیر اس نے اپنے ماں باپ سے بات شیئر کی، اور پتہ یہ لگا کہ ماں باپ کو پہلے ہی فون آیا تھا زویا کے سسرال کی وجہ سے کہ ہمیں اپنی بیٹی کی شادی، جو زویا کی شادی جو 1 سال بعد تھی، اس سے 1 مہینے پہلے کی ڈیٹ تھی، ان کی اپنی بیٹی کی بھی شادی تھی، یعنی کہ زویا کی نند کی، اور انہوں نے بولا تھا کہ ہمیں کچھ رقم چاہیے، ہم لوگ پھنس گئے ہیں اور عزت کا معاملہ ہے۔ والد صاحب نے زویا کے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم نبھائیں گے۔ کچھ دنوں بعد زویا نے ایسی فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں شادی کے بعد نوکری چھوڑ دوں گی، تو انسسٹ کیا گیا اس کے شوہر کی طرف سے کہ جی نوکری نہیں چھوڑنا۔ زویا کا بھائی زویا کے سسرال گیا کہ وہ کمرہ جہاں پہ جہیز کا سامان آنا ہے، فرنیچر وغیرہ کا اندازہ ہو سکے، اور وہاں پر پھر ایک عجیب سی بات ہوئی کہ زویا کے ساس سسر نے نہ صرف زویا کو دیا جانے والا کمرہ دکھایا کہ یہ کمرہ ہم نے دینا ہے، اس کے علاوہ 3 کمرے اور دکھا دی، اور ایک کوئی ڈائننگ ایریا، کچھ صحن ٹائپ ایریا بھی بتایا کہ یہ بھی ہم خالی کر دیں گے، تو آپ اس کے حساب سے دیکھ لیں۔ اس بات کے 1 ہفتے بعد ہی ایک چیز سامنے آئی کہ زویا کا جو ہسبینڈ ہے جس سے نکاح ہوا ہے، اس کی طرف سے کچھ جھوٹ بولا گیا ہے، اس کے ورک پلیس، اس کے جاب ڈسکرپشن اور اس کی تعلیم کے بارے میں غلط بیانی کی گئی ہے، جو تھی وہ نہیں بتائی گئی، غلط بتائی گئی۔ اس کے لیے ایک جرگہ بیٹھا جی زویا کے ماں باپ اور اس لڑکے کے ماں باپ، اور وہاں کچھ تلخ کلامی ہوئی۔ نکاح شادی سے کوئی 20-25 دن پہلے، رخصتی سے 20-25 دن پہلے ختم کر دیا گیا۔ زویا اس کو لے کے تھوڑا ڈپریس ہو گئی، اور وہی لڑکی جو گھر سے دفتر، دفتر سے گھر تک کا سفر طے کرتی تھی، اس نے تھوڑا سوشلائز کرنا شروع کیا کہ دوبارہ دفتر جوائن کیا اور چیزیں وغیرہ میں زیادہ اپنے آپ کو دماغ بٹانے کی کوشش کی۔ اس دوران ایک لڑکے سے اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ان کا ساتھ ملنا جلنا ہوا، لیکن مجھے پتہ ہی لگا کہ اس لڑکے نے اس کو کچھ نامناسب باتیں کہ ہمارے گھر پہ کوئی نہیں ہے آج تو، اور ہم چل سکتے ہیں، اور یہ اور وہ، تو انڈسٹری کا ایک نام تھا، اس شخص سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی، اور اس شخص کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ زویا کو ایک بار پھر امید جاگی۔ کچھ عرصے بعد جب اس نے اس چیز کی ایشورنسز یا اس پر بات کرنا چاہی، تو اس شخص نے اس کو نکاح متع کی آفر کی، یعنی اس بات کو 5 سال ہو گئے۔ زویا اب گھر سے نہیں نکلتی، کسی دفتر کو دوبارہ جوائن نہیں کیا۔ اس کے دماغ میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی معاشرے میں مردوں کو اویلیبل ہونے کا انڈیکیٹر مل جاتا ہے اگر کسی لڑکی کی طلاق ہو جائے یا وہ خلا لے لے؟